معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ شہزادہ جم۔ خاندان عثمانی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا کوئی شہزادہ تاج و تخت سے کم پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا، اسی لیے کسی سلطان کے مرنے پر اس کے لڑکوں میں تخت سلطنت کے لیے جنگ کا شروع ہو جانا لازمی تھا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اگرچہ بایزید تخت پر قابض ہو چکا تھا اور تمام فوج اور امرائے دولت نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، تاہم شہزادہ جم نے علم بغاوت بلند کر دیا اور جنگ چھڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے جو خونی قانون دستور سلطنت میں داخل کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہے، لہٰذا اطاعت قبول کرنے کے بعد بھی اسے بایزید کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ اعلان جنگ سے قبل اس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم کر دی جائے، یورپ کے صوبے بایزید کی حکومت میں رہیں اور ایشیا کے صوبوں پر جم کی حکومت تسلیم کر لی جائے، لیکن بایزید نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اب لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 20 جون 1481 عیسوی کو احمد قدک پاشا نے جم کو شکست دی اور وہ بھاگ کر سلطان مصر کے دربار میں پناہ گزین ہوا۔ دوسرے سال مصر کی فوجی مدد کے ساتھ وہ پھر واپس ہوا اور ایشیائی کوچک کے بعض ترکی سردار اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے، لیکن اس مرتبہ بھی اسے شکست کھا کر وطن چھوڑنا پڑا۔ اب کی بار وہ بجائے مصر کے روڈوس پہنچا تاکہ وہاں سے مدد لے کر سلطنت عثمانیہ کے یورپین مقبوضات میں داخل ہو اور از سر نو قسمت آزمائی کرے۔ روڈوس مبارزین یروشلم کے قبضے میں تھا۔ ان کا سردار ڈی آبوسن ایک نہایت چالاک اور غدار شخص تھا۔ اس نے ایک طرف تو شہزادہ جم کو مدد دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ معاہدہ کرایا کہ بصورت کامیابی وہ مبارزین روڈوس کو بعض مخصوص اور اہم مراعات عطا کرے گا، اور دوسری طرف سلطان بایزید سے یہ طے کیا کہ 45,000 وقعت سالانہ کے عوض وہ جم کو نظر بند رکھے گا۔ چنانچہ 7 برس تک یہ بد نصیب شہزادہ روڈس اور پھر فرانس کے مختلف مقامات میں جو مبارزین روڈس کے قبضے میں تھے ظاہری احترام کے باوجود دراصل ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کرتا رہا۔ تمام یورپ کو جم کے معاملے سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور متعدد بادشاہوں نے شہزادے کو حاصل کرنے کے لیے ڈی آبوسن سے مراسلت شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے بایزید کے مقابلے میں کھڑا کر کے سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچائیں، لیکن ڈی آبوسن 45,000 وقعت 7 سالانہ کی رقم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ معاملے کو عمدن طول دیتا رہا۔ اس درمیان میں اس نے شہزادہ جم کی ماں اور بیوی سے بھی، جو اس وقت قاہرہ میں مقیم تھی، خط و کتابت شروع کر دی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر 20,000 وقعت ادا کر دیے جائیں تو شہزادہ فوراً قاہرہ پہنچا دیا جائے گا۔ ڈی آبوسن کے وعدے پر اعتماد کر کے ان خواتین نے یہ رقم اس کے پاس بھیج دی تھی، مگر مبارزین یروشلم کا یہ مقدس پیشوا وفائے عہد کی پابندی سے بالاتر تھا۔ عیسائی مورخین بھی اس شرمناک فریب پر اظہار نفرت کرتے ہیں۔ بالآخر شاہ فرانس چارلس ہشتم نے جم کو ڈی آبوسن کے پنجے سے رہا کر کے پوپ انوسنٹ ہشتم کے پاس روما بھیج دیا۔ یہاں بھی اس کی حیثیت حقیقتاً ایک قیدی ہی کی تھی، اگرچہ انوسنٹ نے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کو اپنے محل میں عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اب پوپ نے 40,000 وقعت سالانہ کی رقم شہزادے کی نگرانی کے صلے میں بایزید سے وصول کرنا شروع کی۔ چند سال کے بعد انوسنٹ مر گیا اور اس کا جانشین پوپ سکندر بورجیا ہوا، جو اپنے ہلاکت پاش جرائم کی وجہ سے عالمگیر شہرت کا مالک ہے۔ سکندر بورجیا نے اپنے ایک سفیر سلطان بایزید کی خدمت میں بھیج کر شہزادہ جم کی نظر بندی سے متعلق سابق معاہدے کی تجدید کی اور اس میں ایک اہم دفعہ کا اضافہ یہ کیا کہ اگر وہ سلطان کو شہزادے کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے تو بجائے 40,000 وقعت سالانہ وصول کرنے کے 3 لاکھ وقعت یکمشت کا مستحق ہوگا۔ لیکن ابھی سلطان اور سفیر پوپ کے درمیان اس معاملے پر گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ چارلس ہشتم نے اٹلی پر حملہ کر دیا اور 31 دسمبر 1495 عیسوی کو روما میں فاتحانہ داخل ہوا۔ چند روز کے بعد شاہ چارلس اور پوپ سکندر کے درمیان
صلح کی گفتگو شروع ہوئی، جس کی ایک اہم شرط یہ تھی کہ شہزادہ جم چارلس کے ساتھ فرانس جائے گا۔ سکندر کو صلح کی خاطر یہ شرط منظور کرنی پڑی اور شہزادہ فرانسیسی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ روما سے روانہ ہو گیا۔ سکندر بورجیا کو اگرچہ 40,000 وقار سالانہ سے محروم ہو جانا پڑتا سکندر بورجیا کو اگرچہ 40,000 وقار سالانہ سے محروم ہو جانا پڑا، تاہم شہزادے کے قتل سے 3 لاکھ وقار کی خطیر رقم کا حاصل کرنا اب بھی ممکن تھا اور وہ اس خونی تدبیر میں کامیاب ہوا۔ قتل کے طریقے میں ترک اور اطالوی مورخین کے بیانات باہم مختلف ہیں۔ اطالوی مورخین کی روایت ہے کہ سکندر بورجیا نے شہزادے کے ایک خدمت گار سے سازش کر کے ایک خاص قسم کا سفید زہر شکر میں ملا کر کھلا دیا۔ ترک مورخین کا بیان ہے کہ مصطفیٰ نامی ایک نائی نے بورجیا کی تحریک سے شہزادے کا خط بناتے وقت زہر کے بجھے ہوئے استرے سے ایک خفیف سا زخم لگا دیا۔ بہرحال تمام مورخین کو اس امر پر اتفاق ہے کہ شہزادہ جم کا قتل پوپ سکندر بورجیا ہی کی تحریک سے عمل میں آیا۔ زہر کا اثر فوراً ہی ظاہر نہ ہوا بلکہ رفتہ رفتہ نمایاں ہوا، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد فاتح قسطنطنیہ کا وہ جواں ہمت فرزند جس نے اپنی عمر کے 36 سال بھی ہنوز پورے نہ کیے تھے اور جو 13 سال تک اسیری کی صحبتیں برداشت کر چکا تھا، بیک وقت قید فرنگ و قید حیات دونوں سے آزاد ہو گیا۔ آخر وقت تک اسے بیوی اور بچوں کے دیکھنے کی حسرت تھی۔ اس کی آخری دعا یہ تھی، اے میرے رب، اگر دین حق کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کو اعلیٰ کار بنا کر ان تجویزوں کو تقویت پہنچائیں جو انہوں نے مسلمانوں کی بربادی کے لیے سوچ رکھی ہیں، تو آج کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ بلکہ فوراً میری روح کو اپنی طرف اٹھا لے۔ سلطان بایزید نے اس کی لاش یورپ سے منگوا لی اور اسے شاہی تجھ کو احتشام کے ساتھ بھروسہ میں سپرد خاک کر دیا۔ شہزادہ جم کے ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لین پال لکھتا ہے، اس تمام غمناک سرگزشت سے یہ حیرت انگیز نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیائے مسیحیت میں ایک بھی ایماندار بادشاہ نہ تھا جو قیدی پر ترس کھاتا، اور نہ کوئی ایسا تھا جو گرینڈ ماسٹر ڈی ابوسن، پوپ اور چارلس ہشتم کی غیر شریفانہ اور ضمیر فروشانہ سازشوں پر نفری کرتا۔ ان میں سے ہر ایک غداری اور فضیحت کے انعام کے لیے دوسرے سے مسابقت کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بھائی کو محفوظ نگرانی میں رکھنے کی خواہش کرنا بایزید کے لیے قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن مسیحی کلیسا کے پیشوائے اعظم اور رہبانی نائٹوں کی جماعت کے سردار کی مدافعت میں کیا کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے کافر کی اشرفیوں کے لیے ایک بے کس و مجبور پناہ لینے والے کو دغا دی۔ سب ہیڈنگ اور ٹورنٹو۔ بایزید ثانی کا عہد حکومت فتوحات اور توسیع سلطنت کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے احمد قدک پاشا کو شہزادہ جم کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے اور ٹورنٹو سے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ خیر الدین پاشا کو مقرر کیا۔ خیر الدین پاشا کو حسب ضرورت مدد نہ پہنچ سکی۔ وہ بہت دنوں تک نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتا رہا، مگر بالآخر شہر ڈیوک آف کیلبریا کو سپرد کر دینا پڑا اور ٹورنٹو کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر کبھی ترکوں کا قدم اٹلی کے کسی حصے میں نہ جم سکا۔ سب ہیڈنگ ہرزیگوینا۔ ہرزیگوینا اب تک ایک باج گزار حکومت تھی۔ بایزید نے اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سب ہیڈنگ ہنگری۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ حاصل نہ ہوا اور آخر میں دونوں سلطنتوں میں صلح ہو گئی۔ سب ہیڈنگ بحری فتوحات۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی 904 ہجری بمطابق 1498 عیسوی میں چھڑی، وہ باعتبار اپنے نتیجے کے بہت زیادہ اہم تھی۔ ترکوں نے موریہ میں وینس کے 3 باقی ماندہ قلعوں یعنی مورانس، ماڈرن اور کورن کو بھی فتح کر لیا، اور اس طرح یونان میں وینس کے اثر کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکی بیڑا محمد فاتح کے عہد میں ہی بحر روم کی تمام بحری طاقتوں پر فوقیت حاصل کر چکا تھا۔
بایزید ثانی نے اس کو اور زیادہ فروغ دیا۔ چنانچہ 905 ہجری بمطابق 1499 میں مشہور ترکی امیر البحر کمال رئیس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لیپانٹو کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس، آسٹریا، اسپین اور پاپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر ترکی بیڑے پر حملہ کیا، باوجود اس کے کہ عثمانی جہازوں کی مجموعی تعداد اتحادی بیڑوں سے بہت کم تھی۔ کمال رئیس نے کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر مسلمانان غرناطہ کی درخواست پر، جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکے تھے، سواحل اسپین پر حملے کیے، لیکن مظلومین غرناطہ کو ان حملوں سے کوئی فائدہ نہ پہنچا اور ان کو آخر کار اپنا وطن چھوڑ کر اسپین سے نکل جانا پڑا۔